بچوں، آج ہم لوگ اپنے کلاس میں پڑھیں گے سبق اوس، جس کو خواجہ حسین نظامی صاحب نے لکھا ہے، اور یہ ایک انسائیہ ہے۔ اس سبق میں اوس کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اوس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے کہ اوس کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسے وفات کر جاتی ہے، اوس کیسے انسانی زندگی کے لیے مضر ہے، کیسے مفید ہے، اس کے بارے میں اس سبق میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے ہم لوگ چلتے ہیں سبق اوس پر۔ برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خواہشگار ہے۔ لفظ آیا ہے خواہشگار۔ خواہشگار کا مطلب ہے خواہش رکھنے والا، یعنی چاہت رکھنے والا۔ برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کو چاہتا ہے، اچھا سمجھتا ہے۔ کسی کو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہیں۔ یہاں لفظ آیا اودی اودی۔ اودی اودی کے معنی ہوتا ہے ہلکا بیگنی رنگ، یعنی کہ کسی کو ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے تو کسی کو اودی اودی یعنی کہ ہلکی کالے رنگ کے بادل اچھے لگتے ہیں۔ کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو بادلوں کی گرج یعنی ان کی کڑک اور بجلی کی چمک اچھی لگتی ہے۔ اور پھر مصنف کہتا ہے کہ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مناہیاں برس کر کھل جاتا ہے۔ یہاں لفظ ہے مناہیہ۔ مناہیہ کا مطلب ہوتا ہے بارش۔ تو مصنف کہتا ہے کہ مجھ کو تو برسات کی یہ ادا بھاتی ہے کہ مناہیاں برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے تو صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگلوں کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ یعنی مصنف کہہ رہا ہے کہ جب بارش کے وقت بارش ہو کے پوری طریقے سے کھل جاتا ہے اور رات گزر جاتی ہے تو صبح کے وقت جنگل، درخت، پھول اور گھاس یہ سارے ان چیزوں میں عجیب شان دکھائی دیتی ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی اوس کے قطرے رات کو آسمان میں تارے بنے ہوئے تھے اور اب یہ نیچے آ گئے ہیں۔ کیا خبر ہے کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہی کے گل افشاں ہوں۔ یہاں لفظ آیا ہے گل افشاں۔ گل افشاں کا مطلب ہوتا ہے پھول، بکھرے ہوئے پھول۔ تو مصنف کہتا ہے کہ کیا پتہ یہ وہی سارے تارے ہوں اور رات کو یہ ٹوٹ کر بکھر گئے ہوں، یعنی پھولوں کے طریقے زمین پر یہ بکھر گئے ہیں۔ پھر آگے لکھا کہتے ہیں کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے۔ پھرنا مطلب گھومنا۔ مطلب کہا جاتا ہے کہ اوس میں سونا، پھرنا، گھومنا یہ انسانی جسم کے لیے یعنی انسانی شریر کے لیے یہ مضر ہے۔ لفظ آیا ہے مضر۔ تو مضر کے معنی ہوتا ہے نقصان دہ۔ مضر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ۔ یعنی یہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اوس انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہیں۔ لفظ آیا ہے نہال۔ نہال کے معنی ہوتا ہے خوش۔ اور پھر ایک اور لفظ آیا تھا مخلوق۔ مخلوق کے معنی ہوتا ہے خدا کے دوارا بنائی گئی چیز، یعنی ایشور کے دوارا بنائی گئی تمام ساری چیزیں۔ تو یہاں مصنف کہتا ہے کہ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہیں، یعنی خدا کے دوارا، ایشور کے دوارا بنائی گئی ساری چیزیں اگر اوس سے تر و تازہ اور خوش ہوتی ہیں، نہال ہوتی ہیں، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ انسان بھی تو ایک مخلوق ہے، خدا کے دوارا ہی بنائی گئی چیز ہے۔ تو اس کو کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی کہ اوس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسا مصنف کہہ رہا ہے۔ پھر آگے لکھا کہ یہ تو سائنس والے بتائیں گے کہ اوس کیا چیز ہے، کہاں سے آتی ہے، کیوں آتی ہے۔ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی کا، یعنی یہاں لفظ آیا ہے قدرت ربانی، یعنی خدا کا قدرت، یعنی کہ
کے دوارا بنایا گیا عجیب و غریب جلوہ ہے. یعنی اوس یہاں لفظ آیا تھا فقیر. فقیر مطلب پیر یعنی سادھو سنیاسی بابا لوگ. یہ فقیر تو اتنا جانتا ہے کہ اوس قدرت ربانی یعنی خدا کا بنایا گیا جلوہ کا عجیب و غریب جلوہ ہے. یہ خدا کے دوارا بنایا گیا ہے. جس کی آنکھ سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے. لفظ آیا ہے بیدار. بیدار کے معنی ہوتا ہے جاگنا. یعنی جس کی آنکھیں سویرے بیدار ہونے کی عادی ہے یعنی جو جلدی صبح اٹھ جاتا ہے وہ صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے اوس میں ذات الہی کے ذات الہی یعنی کہ خدا کی جو تمام سارے جلوے ہیں ہزاروں جلووں کا مشاہدہ کرتا ہے. مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. مشاہدہ کرتا ہے یعنی درشن کرتا ہے یعنی دیکھتا ہے. جو صبح جلدی اٹھ جاتا ہے وہ خدا کے دوارا بنائے گئے تمام سارے جلووں کو. ایک شخص کو دیکھا کہ باغ میں جوہی کے پھول کے پاس. ایک شخص کو دیکھا گیا کہ باغ میں جوہی کا پھول تھا. اس پھول کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا. جوہی کے پھول کے پاس جھکا ہوا کچھ دیکھ رہا تھا اور ایسا مستغرق تھا. یہاں لفظ ہے مستغرق. مستغرق معنی ہوتا ہے بالکل مختلع ہو جانا یعنی بے سدھ ہو جانا. ایک دم اسی میں مختلع تھا. تو ایسا مستغرق تھا یعنی اسی میں مختلع تھا کہ دنیا و مافیا کی خبر نہیں تھی. اس کو دنیا و مافیا سے یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھی. بالکل اسی میں مشغول تھا. اسی کو دیکھ رہا تھا. تو اس طریقے سے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ مصنف نے اتنا بڑھیا لکھا ہے کہ ہم لوگ سبق کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن رہی ہے اوس کے بارے میں. جیسا کہ ہم لوگوں نے اوس کو دیکھا ہے, اوس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہے, معلومات ہے, ہم لوگوں نے دیکھا ہے. تو ایسے منظر جو ہم دیکھے ہیں وہ ہم کو یاد آ رہے ہیں. تو اب ہم لوگ ملتے ہیں اگلی کلاس میں آگے کے حصے کے لیے. تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.